میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الغارات ابن ہلال ثقفی صاحب کی کتاب الغارات، یہ ہمارے بہت ہی پرانے کتب حدیث میں سے ہیں. جیسے کتاب سلیم پرانی کتاب ہے، اسی طرح پرانا کتاب اقدم کتب میں سے کتاب الغارات ہے. کتاب غارات ہے ابن ہلال ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الادواء. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث. عبیش بن المعتمر کہتے ہیں کہ میں گیا، دخلت علی علی علیہ السلام فی صحن مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوا اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں. عرض کیا فکیف امسیت یا امیر المؤمنین، میں نے پوچھا مولا کیا حال ہیں آپ کے، مولا طبیعت کیسے ہے آپ کی، انشاءاللہ مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا امسیت محبا لمحبنا ومبغضا لمبغضنا، میرے مزاج یہ ہے، میری طبیعت یہ ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوں سے محبت کرتا ہوں اور اپنے مبغضین سے بغض رکھتا ہوں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں. فأمسى محبنا مغتبطا بحبنا برحمة من الله ينتظرها. جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے محبت میں غوطور ہے، وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہے. وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی بخشش کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے جنات میں، دار الخلود میں بہترین رحمات کا منتظر ہے. وَأَمْسَى عَدُوْنَا يُؤَسَّسُ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ الشَّفَا قَدْ انْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اور ہمارا جو دشمن ہے وہ اس کنارے پہ کڑا ہے، اس کلف کے کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ کلف ابھی گرنے والا ہے. وہ اس کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ گرنے والا ہے، اور وہ گر کر اس کو نار جہنم میں گویا کہ پہنچا دیا ہے اور اس کو گرا دیا ہے. وَكَأَنَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ قَدْ فُتِحَتْ لِأَهْلِهَا. قیامت اتنا قریب ہے اور اتنا یقینی ہے کہ گویا جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے کھل گئے ہیں. جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے، میرے عشاق کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے، میرے فضائل پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ دنیا میں سر ہمیشہ فخر سے بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا سید امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ لوگ دنیا میں سر سے فخر سے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا آقا، ہمارا مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. دنیا میں سر ان کا فخر سے بلند ہے، ہمیشہ کبھی وہ شرمندگی کا احساس ہی نہیں کرتے، ہمیشہ فخر سے بلند، دل میں ان کا موج ہی موج ہے، عشق کا، محبت کا فرق. کہتے ہیں ہمارا مولا امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے کہ نہیں عزیزو؟ عمریوں کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آ جاتا ہے. عمریوں کو کہہ دو عمری، کہتا ہے میں گالی کیوں دیتے ہو؟ گالی کیوں دیتے ہو؟ شرم آتا ہے ان کو، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ دنیا کا یہ رسم ہے، ان کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آتا ہے، شرم سے ڈوب مرتے ہیں. شیعہ کبھی دیکھا ہے تاریخ میں سر ہمیشہ اٹھاتے ہیں، تلوار ادھر ہو نا، سر کٹنے کا بھی ہو تو فخر سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لائق تو نہیں، ہم لائق تو نہیں کہ ہم ان کے شیعہ کہلائیں، لیکن ہم ان کے محب ضرور ہیں. ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے پیروکار کہلائیں، ہمارے اعمال اتنے برے، لیکن ہم ان کے، وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے مالک، ہم ان کے غلام ابن غلام. تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کأن ابواب الجنت قد فتحت لأہلها، گویا کہ جنت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور میرے شیعہ لشکر فوج جنت میں داخل ہو رہے ہیں. فہنیئا لأہل الرحمت رحمتہم، تو مبارک ہو میرے شیعوں کو، تو مبارک ہو میرے محبین کو، تو مبارک ہو میرے اطاعت کرنے والوں کو، میرے انصار کو. یہ اللہ کا رحمت واسعہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا.
والتعس لأهل النار، اور شرمندگی، حسرت، ذلت، خاری، روسیاہی ہے جہنم والوں کے لیے۔ ومن سره أن يعلم أمحبنا أو مبغضنا فليمتحن قلبه بحبنا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ امتحان لے لے کہ وہ ہمارا محب ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے قلب میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے، اپنے دل کا ٹیسٹ کرے، اپنے دل کا امتحان کرے، اپنے دل کے حال کو دیکھے، زیادہ دور نہیں ہے، اپنے دل میں دیکھے کہ کس کی محبت ہے۔ إنه ليس عبد يحبنا إلا من خيره الله على حبنا، وليس من عبد يبغضنا إلا من خيره الله على بغضنا، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اختیار سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تم دوستی کرو، محبت کرو، لیکن وہ دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نحن النجبا، ہم ہیں بہترین، وہ افراتنا افرات الانبیاء، اور ہم فرت بولتے ہیں وہ سب سے جو پیش قدم ہیں، ہمارے جو متقدم ہیں، ہمارے جو سابقین ہیں وہ انبیاء سے بھی سابقین ہیں، انبیاء سے بھی آگے ہیں۔ وَأَنَا وَصِيُّ الْأَوْصِيَاء، میں سب انبیاء کا میں وصی ہوں، سب انبیاء کے اوصیاء کا میں وصی ہوں، سلام اللہ علیہ۔ وَأَنَا مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَحِزْبِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ہوں، میں اللہ کے لشکر کا ہوں۔ وَالْفِئَةُ الظَّالِمَةُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنْهُمْ، اور جو معاویہ والے ہیں، صفین والے ہیں، یہ حزب شیطان ہے، اور شیطان انہی کا ہے، شیطان بھی ان کا سردار ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا، اپنے والد گرامی حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، یرد علی اہل بیتی ومن احبهم من امتی هكذا وقرن بین السبابتین لیس بینہما الفصل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیاں اس طرح کی کہ روز قیامت میرا اہل بیت علیہم السلام اپنے محبین کے ساتھ اس طرح میرے پاس آئیں گے، میرے پاس ان کے درمیان فرمایا کہ کسی طرح کا فاصلہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی دوری نہیں ہوگی۔ جو محبت کرے گا مولا امام حسین علیہ السلام سے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جو محبت کرے گا آل علی علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں سے، جو وہ بیٹے جو کربلا میں انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے 3 بھائی اور تھے، بلکہ 5 بھائی اور تھے، ان کی ماں سے تو 3 بھائی مزید تھے نا، تو امیر المؤمنین امام حسین علیہ السلام کے 6 بھائی تھے کربلا میں جو شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند شہید ہو گئے کربلا میں۔ تو اگر کوئی ان سے محبت کرے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام پہلے آئیں گے حوض کوثر پر اور پھر وہ بعد میں آ جائیں گے، نہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اس طرح بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی تاخیر کے۔ اتنے سید ہیں، اتنے آقا ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم والے ہیں کہ گناہ کاروں کو نہیں بھولیں گے، روسیاہوں کو نہیں بھولیں گے، وفاداروں کو نہیں بھولیں گے، سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہ۔
یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف شیخنا الاقدم ابو القاسم علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ ہے یہ قوم مقدسہ کی، مرکز نور الانوار۔ یہاں پر صفحہ نمبر ہے 187 میں یہ حدیث ہے وہ عامر ابن واثلہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدثنی ان واثلہ ابن الاسقع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واثلہ ابن اسقع سے، عامر سے نہیں، واثلہ ابن اسقع، واثلہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن، کہ لوگوں میری محبت اور میری اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت دنیا میں بھی بڑا فائدہ مند ہے، آخرت میں بڑا فائدہ مند ہے۔ 7 مقامات ایسے مقامات ہیں جس کا اتنا خطر ہے، جس کا اتنا خوف ہے، جس کا اتنا ہیبت ہے کہ کوئی شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ 7 مقامات جو خوفناک ترین مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر میرے حب اہل بیت علیہ السلام کو سبب نجات، وسیلہ نجات قرار دیا ہے۔ ایک ہے عند الوفا، ایک ہے وفات کے وقت، مرتے وقت۔ اب اس کی روایت بہت ہیں کہ مرتے وقت انسان پہ کیا گزرتا ہے، یہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ وعند القبر، دوسرا ہے قبر میں، جو شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قبر اس کا روضۃ من ریاض الجنہ، قبر اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ وعند النشور، اور ایک ہے اس وقت جب اس کے اعمال وہ جب ہے اس وقت سے کہ وہ قبر سے جب اس کو نکالا جاتا ہے، قبر سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ وعند الکتاب، جو جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب علیہ السلام، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب علیہ السلام، نامہ اعمال مومن کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور اس کا شہ سرخی، اس کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے کہ یہ محب آل محمد علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے صحیح مومن کا جو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کا سب سے موٹا شہ سرخی کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وعند الحساب، پھر جب حساب لیا جائے گا آپ کے اعمال کا کہ یہ عمل کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا، وہاں پر حب آل محمد علیہ السلام نافع ہے۔ وعند المیزان، اور ترازو پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ وعند الصراط، اور جب صراط سے آپ گزر جائیں گے جنت کی طرف یا جہنم میں گر جائیں گے۔ فمن احبنی واحب اہل بیتی واستمسک بهم من بعدی، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور میری اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرے اور میرے بعد ان کی اتباع کرے، میرے بعد ان کی طاعت کرے، ان کی فرمان برداری کرے، ان کی غلامی کرے، ان کی نوکری کرے، جان و دل سے تسلیم ہو، ہاں، فَنَحْنُ شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ہم اس کی شفاعت کریں گے روز قیامت، ہم اس کے شفیع بن جائیں گے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فکیف الاستمساک بہم، صحابہ نے پوچھا کہ ان سے استمساک کیسے کریں، ان کی دامن کیسے پکڑیں، کیا مراد ہے آپ کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الائمة بعد 12، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ فمن احبهم واقتدى بهم، جو ان سے محبت کرے اور ان کی پیروی کرے، اقتداء بهم پیروی کرے، فاز ونجا، وہ کامیاب ہے، وہ کام روا ہے، وہ خوش نصیب ہے، ونجا، اور اس کو نجات ہے، جہنم سے نجات ہے، اللہ کے غضب سے نجات ہے۔ ومن تخلف عنهم ذل وغوا، اور جو ان کے ساتھ چھوڑ دے، ان کی اتباع چھوڑ دے، دوسروں کے ساتھ چلے تو وہ گمراہ ہے اور وہ غوی ہے اور وہ بلے بد نصیب ہے، جہنمی ہے۔